हजार दास्तान बाय अनवर अलीगी। लाल मोहम्मद शहूरा के घर का दरवाज़ा खटखटा कर तंग आ गया था, लेकिन वह दरवाज़ा खोलकर ही नहीं दे रही थी। लाल मोहम्मद को यूँ महसूस हो रहा था जैसे घर में कोई है ही नहीं। जब दरवाज़ा खटकाते हुए लाल मोहम्मद को काफ़ी देर हो गई तो बस्ती के कई लोग शहूरा के दरवाजे पर जमा हो गए। उन्हें भी तशवीश हुई कि आखिर शहूरा दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। वो 2-3 दिन से किसी को नज़र भी नहीं आई थी। ये सबको मालूम था कि वो शोम का अमल कर रही है और इस अमल में रोज़ का मामूल बरकरार नहीं रहता। इसीलिए अगर शहूरा बस्ती वालों को दिखाई नहीं दे रही थी तो ये कोई तशवीश की बात नहीं थी उनके लिए। लेकिन तशवीश की अब ये बात थी कि एक शख्स घर का दरवाज़ा इतनी देर से खटखटा रहा है तो वो खोल क्यों नहीं रही। कहीं खुदा न खास्ता इसके साथ कोई वाक़या तो पेश नहीं आ गया। कवाड़ों की झरियों में झांक कर देखा गया, लेकिन वहाँ कुछ नज़र न आया। अलबत्ता सामने कमरे का दरवाज़ा ज़रूर खुला हुआ दिखाई दिया। सलाह मशवरे के बाद ये तय हुआ कि शहूरा के घर की दीवार फलांग कर अंदर जाया जाए। बस्ती का एक नौजवान हुक्म सुनते ही फौरन दीवार पर चढ़ गया और आनन फानन शहूरा के घर में उतर गया। उसने बिला ताखिर घर का दरवाज़ा खोल दिया। तब सबसे पहले बस्ती के 2 बुजुर्ग उसके घर में दाखिल हुए और उनके पीछे लाल मोहम्मद। सहन के एक तरफ सरसों के तेल से हिसार खिंचा हुआ था। इस हिसार के दरमियान शहूरा की झोली रखी थी और झोली के दाएं जानिब शहूरा की बीन पड़ी थी, लेकिन शहूरा कहीं नहीं थी। फिर इसके घर का अच्छी तरह जायजा लिया गया, लेकिन कहीं कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आए जिससे शहूरा के बारे में कोई मालूमात हो सकती। तब बस्ती के लोगों ने यह तय किया कि इसके घर को ताला लगा दिया जाए। शहूरा जब लौटकर आएगी तो घर का ताला खुलवा लेगी। लाल मोहम्मद ने शहूरा के घर पर जो कुछ देखा था वो मन व अन कमाल राय की खिदमत में गोश गुजार कर दिया। लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल था, वो कहाँ चली गई? कमाल राय ने पूछा। मालिक, वहाँ जितने मुंह थे इतनी ही बातें थी। इन सारी बातों का लुब्बे लुबाब ये था कि शहूरा शूम के अमल के सिलसिले में कहीं निकल गई है या फिर उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है। लाल मोहम्मद ने कहा। इस वक्त कमाल राय की आंखों के सामने शहूरा आ गई। उसके जिस्म से 2 काले सांप लिपटे हुए थे और वह दर्दनाक अंदाज में दुहाई दे रही थी, साहब जी मुझे बचाएं साहब जी। यकीनन उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है, कमाल राय ने सोचा। कमाल राय फुटपाथ के साथ गाड़ी खड़ी करके बाहर आया। उसने बिल्ली वाले बाबा को दीवार से पूछ लगाए और सामने एक तरफ यकटुक देखते हुए नज़रों में भर लिया था। वो गाड़ी बंद करके आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। बिल्ली का बच्चा बैग के ऊपर चढ़ा बैठा था और अपनी ज़बान से अपने पैर चाट रहा था। कमाल राय ने खामोशी से बिल्ली वाले बाबा के सामने बैठ गया और अपनी नज़रें झुका लीं। आ गया। कुछ देर के बाद बिल्ली वाले बाबा की आवाज़ सुनाई दी तो कमाल राय ने अपनी आंखें उठाईं। जी, और धीरे से बोला, हमने तुझसे कहा था ना कि वो बहुत खबीस है। आखिर वो अपनी खबासत से बाज नहीं आया। उसने लड़के को अंधा किया। पहले वो उसे गूंगा कर चुका था, लेकिन वो भूल गया मैं हूँ। वो समझता है वो जो चाहेगा कर गुजरेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। वो हमारे सब्र को आजमाइश में डाल रहा है। हमने अंधे को सूझता कर दिया है और अब वो उस लड़के का बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। बिल्ली वाले बाबा ने अपनी धुन में कहा। बाबा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो लड़का बहुत खुश है। कमाल राय ने खुशी का इजहार किया। वो तो खुश है, लेकिन लड़की अभी मुश्किल में है। बाबा फिर बोला, हाँ बाबा, मेरी बेटी के लिए भी कुछ करें। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कमाल राय ने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा। हम करने वाले कौन हैं? करने वाला ऊपर बैठा है। बिल्ली वाले बाबा ने आसमान की तरफ देखकर कहा। बेशक करने वाला वही है, लेकिन वो ऊपर से खुद तो नहीं आएगा ना। उसे आने की क्या ज़रूरत है? हम जो यहाँ बैठे हैं, बस उसका इशारा काफ़ी है। बाबा ने कहा। लड़की की हालत ख़राब है, जिसकी वजह से शादी की तारीख भी मुलतवी कर दी है। कमाल राय ने अफसरदगी से कहा। घबराता क्यों है? उसकी शादी ज़रूर होगी। वो खबीस उसकी शादी नहीं रोक सकता। हम देख लेंगे, उसको भी और उसके बाप को भी।
बाप को? कमाल राय बाबा की बात समझ नहीं पाया। हाँ बाप, बिल्ली वाले बाबा ने कहा। बाप बेटे से 2 हाथ आगे है। बाबा मैं समझा नहीं। कमाल राय ने तजब्बुब से उसकी तरफ देखा। तू समझ भी नहीं सकता, तू बस ख्वाब देख सकता है। बाबा ने अंदर की बात की। बाबा कैसा ख्वाब? कमाल राय ने एकदम चौंक कर कहा। अगर तूने ये देखा कि उसके गिर्द सांप हैं और वो मदद के लिए पुकार रही है तो समझता क्यों नहीं कि वो वाकई परेशानी में है। बिल्ली वाले बाबा ने इसके ख्वाब की ताबीर बयान की। बाबा वो कहाँ है? कमाल राय ने पूछा। वो जहाँ भी है कैद में है। वो इस खबीस के बाप के कैद में है, बाबा ने कहा। खैर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो उस खबीस का इंतजाम करना पड़ेगा। लड़की की हालत बहुत तेजी से खराब हो रही है, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। ये काम सैयद बाबा का है। सैयद बाबा का खादिम करेगा। तुझे लड़की को जजीरे पर ले जाना होगा। ले जाऊंगा बाबा, आप जहाँ कहेंगे लड़की को ले जाऊंगा। बस किसी तरह उसकी हालत ठीक हो जाए और आइंदा के लिए उस खबीस से निजात मिल जाए, कमाल राय ने कहा। ऐसा ही होगा। अब उस खबीस के दिन पूरे हैं। तू हमारी बात अब गौर से सुन। ये कहकर बिल्ली वाला बाबा खामोश हो गया। कुछ देर बाद वो सामने एकटुक देखता रहा और फिर उसने कहा। जो कुछ भी कहा कमाल राय ने उसे अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लिया। पुरमान कुछ देर शहूरा को देखता रहा, जैसे उसकी तस्वीर अपनी आंखों में नक्श कर लेना चाहता हो या ट्यूह के नक्कुश से शहूरा का तकाबुल करना चाहता हो। ट्यूह और शहूरा, उनमें इतनी गहरी मुमासलत थी कि वो बावजूद कोशिश के कोई फर्क न ढूंढ पाया। तब उसने जोर से ताली बजाई। फौरन ही एक खादमा दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और पुरमान के नज़दीक आकर मुअद्दबाना खड़ी हो गई। ट्यू के घर के दरवाजे इस पर खोल दे, पुरमान ने शहूरा की तरफ देखते हुए कहा। जो हुक्म पुरमान। खादमा हल्की सी खम हुई और फिर शहूरा की कलाई नरमी से थाम कर बोली, आओ मेरे साथ आओ। शहूरा नहीं जानती थी कि इस हुक्म का क्या मतलब है। बहरहाल वो इतना ज़रूर जानती थी कि इन लोगों से किसी खैर की तमन्ना अबस है, देखा जाएगा जो होगा। वो तकदीर के फैसले पर शाकिर होकर खादमा के साथ चल दी। उसने एक नज़र रंतारू पर डाली, वो भी इसी की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। ये एक तंज भरी मुस्कुराहट थी। जब वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुंची तो उसे बस्ती में अजीबोगरीब अंदाज के मकान दिखाई दिए। इन तमाम मकानों के दरवाजे बंद थे, कोई मकीन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो एक खादमा एक मकान के सामने रुक गई। ये मकान दूसरे मकानों के मुकाबले में कुछ बड़ा दिखाई दे रहा था। इस मकान का दरवाज़ा भी दूसरे मकान के दरवाज़ों से बड़ा और मुनक्कश था। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। उस खादमा ने अपना दायां हाथ दरवाजे पर रखा तो वो आहिस्तगी से खुलता चला गया। जब शहूरा घर में दाखिल हुई तो उसे एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कि इस घर के दरो दीवार और हैं और दोनों खुले हुए हैं। इसके 2 दरवाजे हैं। उसके अंदर आने के बाद ये दोनों दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए, जैसे हवा के तेज झोंकों ने इन्हें बंद कर दिया हो। बस एक दरवाज़ा खुला रह गया और वो दरवाज़ा न था जिससे वो दोनों दाखिल हुई थी। ये एक बड़ा सा चक्कोर कमरा था और इस कमरे में 3 दरवाजे थे। कमरे में आसाइश की हर चीज़ मौजूद थी। उसे इस घर को देखकर हैरानी हुई। उसे तवक्को थी कि वो किसी काल कोठरी में डाली जा रही है, लेकिन ये काल कोठरी न थी, एक पुर आसाइश कमरा था। उसे तो ये कमरा किसी मलका के ख्वाब का दिखाई दे रहा था। फिर वो खादमा बगैर कुछ कहे खुले दरवाजे से बाहर निकल गई और उसके निकलते ही वो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। इस कमरे में एक धीमी धीमी खुशबू बसी हुई थी और ये खुशबू उससे मिलती जुलती थी जो आरजू के कमरे में महसूस होती थी। इस खुशबू से शहूरा का ध्यान आरजू की तरफ गया और वहां से कमाल राय पर। शहूरा दरमियान में बिछी उस बेड पर बैठ गई जिस पर मखमल की चादर बिछी थी। यह कमाल राय ही था जिसकी वजह से उसका शोम का अमल भंग हुआ था। शोम का अमल करते वक्त बोलना ममनू होता है। उसने कमाल राय को जो दरवाजे से निकलता देखा तो उस लम्हे भूल गई कि कहाँ बैठी है।
کیا کر رہی ہے؟ وہ کمال رائے کو یوں اچانک دیکھ کر بے اختیار ہو گئی اور پکار اٹھی، صاحب جی آپ! کاش وہ ہوش میں رہتی۔ وہ اگر ہوش میں رہتی تو یہ ضرور جان لیتی کہ یہ سب فریب ہے، دشمن کا بچھایا ہوا جال ہے، اسے بولنا نہیں ہے، سب کچھ خاموشی سے دیکھنا ہے۔ لیکن تقدیر میں تو کچھ اور ہی لکھا تھا۔ شوم کا عمل بھنگ ہو گیا اور وہ ان خبیثوں کے جال میں پھنس گئی۔ اس کا خیال تھا جانے یہ خبیث اس کا کیا حال کریں گے، لیکن ابھی تو معاملہ الٹ ہوا۔ اسے سزا کی جگہ جزا دی گئی، اسے پرصعوبت قید کی جگہ پر آسائش رہائش دی گئی۔ یوں بھی تو ہوتا ہے کہ بکرے کو قربان کرنے سے پہلے اسے خوب کھلایا پلایا جاتا ہے، پھر اچانک اس کے گلے پر چھری رکھ دی جاتی ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے، اسی وقت تینوں دروازے بیک وقت کھلے اور ہوا کا ایک تیز چھکڑ اندر آیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس کے کپڑے اڑنے لگے اور زلفیں چہرے پر بکھر گئیں۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہیں سے تینوں دروازے اس کی نظر میں تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ تینوں دروازے بیک وقت کیوں کھلے ہیں، ان دروازوں سے آخر کیا برآمد ہوگا۔ چند لمحوں کے بعد مغربی دروازے سے بڑے شاہانہ انداز میں چلتا پرمان داخل ہوا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی دو دروازے خود بخود بند ہو گئے، بس ایک دروازہ کھلا رہ گیا جس سے وہ داخل ہوا تھا۔ وہ پوری تمکن سے چلتا ہوا شہورا کے نزدیک آ گیا۔ شہورا بیڈ پر جس طرح بیٹھی تھی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ پرمان اس کے بیڈ کے نزدیک رکھی ایک اونچی اور شاندار سی کرسی پر بیٹھ گیا، اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ شہورا نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کے سر پر بیٹھے سانپ کو دیکھا جو اس کے سر پر کچھ اس طرح لپٹا تھا کہ سر کا تاج معلوم ہوتا تھا۔ ایک نظر دیکھنے سے ہی شہورا نے اندازہ کر لیا کہ وہ ایک انتہائی زہریلا سانپ ہے۔ پھر اس نے اپنی نظریں جھکائیں۔ پرمان شہورا کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، بار بار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی۔ وہ جیسے کچھ بولنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا، اسے لفظوں کا انتخاب مشکل ہو رہا تھا۔ یہ تیوہ کا گھر ہے، بالآخر پرمان نے لب کھولے۔ تیوہ کا نام سن کر شہورا چونکی، اسے نہیں معلوم تھا تیوہ کون ہے، لیکن یہ نام اس نے پہلے بھی سنا تھا۔ اسے یاد آیا پہلی بار جب آرزو نے اسے دیکھا تھا تو بے اختیار اس کے لبوں سے یہی نام نکلا تھا۔ اب اس منحوس نے آتے ہی اس کا ذکر چھیڑ دیا۔ آخر یہ تیوہ ہے کون بھلا؟ شہورا خاموش رہی۔ وہ بھلا کیوں پوچھے کہ تیوہ کون تھی؟ جانتی ہو تیوہ کون تھی؟ پرمان نے بڑے پرشوق انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ شہورا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا مگر بولی اب بھی کچھ نہیں۔ وہ میری زندگی تھی، پرمان نے بتایا۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ وہ تم لوگوں کی بستی میں برہا کو تلاش کرنے گئی تھی۔ برہا میرا انتخاب تھی، اسے میں نے رنتارو کے لیے منتخب کیا تھا۔ رنتارو باغی ہونے لگا تو میں نے اسے احتیاطی طور پر تمہاری بستی میں بھجوا دیا۔ وہاں سے تمہارے لوگ اسے غائب کر کے لے گئے، اور جب تیوہ نے اسے تلاش کرنے کے لیے کوشش کی تو تم لوگوں نے اسے مار ڈالا، اور اس کے ساتھ میرا ایک وفادار خادم ہورا بھی چل بسا۔ تم لوگوں نے ہمیں خاصا نقصان پہنچایا۔ پھر رنتارو بڑا ہوا تو وہ برہا کی تلاش میں نکل گیا۔ اس نے میری نافرمانی کی۔ میں اسے تمہاری بستی میں جانے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا، مگر وہ چلا گیا۔ اس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی، مگر اس نے برہا کو تلاش کر لیا۔ یہ محض اتفاق ہے کہ اسے وہاں پر برہا مل گئی، ورنہ اس کی جان کو زیادہ خطرہ تھا۔ وہ وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اس کا کارنامہ ہے، ساتھ وہ تمہیں بھی لے آیا۔ یہ اس سے بھی بڑا کارنامہ ہے۔ میں نے تمہاری آمد کے صلے میں رنتارو کو معاف کر دیا، تمہارے صدقے اس کی جان بخش دی۔ تم اندازہ کر سکتی ہو تم میرے لیے کیا ہو۔ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ شہورا نے بے نیازی سے کہا۔ تم میری زندگی ہو، پرمان نے بڑے والہانہ انداز میں کہا۔ تم بھی عجیب ہو، کبھی کہتے ہو تو تمہاری زندگی تھی، کبھی کہتے ہو میں تمہاری زندگی ہوں۔ تم اپنی زندگیاں پاؤں میں جوتی کی طرح کیوں بدلتے ہو؟ شہورا کی بات سن کر پرمان نے زوردار قہقہ لگایا۔ وہ بھی بالکل اس طرح بات کرتی تھی، کٹیلی اور تیز۔ کون؟
शहूरा ने पूछा। त्यू, और कौन? आखिर तुम त्यू को मेरे सामने बार बार जिक्र क्यों कर रहे हो? शहूरा ने खफगी से कहा। इसलिए कि तुम त्यू हो। तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। मुझे गौर से देखो, मैं त्यू नहीं हूँ, मैं शहूरा हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी मौत हूँ। मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूँ। पुरमान ये कहकर जोर से हंसा। तुम ये बात गैर संजीदगी से कह रहे हो, मजाक समझ रहे हो, इसलिए कि तुम मेरी असलियत नहीं जानते। मैं वाकई तुम्हारी मौत हूँ। शहूरा ने उसकी आंखों में देखा। वो कैसे? पुरमान ने लापरवाही से पूछा। तुम सांप हो और मैं सपेरन। शहूरा ने फैसलाकुन अंदाज में जवाब दिया। तुमने गलत कहा। सपेरा सांप को मारता नहीं, उसे कैद करता है। वो उसे सदा अपने साथ रखता है, अपने पास रखता है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया है। यहाँ सपेरा सांप के कैद में रहेगा। यह कैद मोहब्बत भरी होगी। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम यहाँ रानियों की तरह रहोगी, इस बस्ती के हुक्मरान पर राज करोगी। बस इतना ज़रूर होगा कि तुम यहाँ से जा नहीं सकोगी। हम तुम्हारे सारे कसूर माफ़ कर देंगे। बस तुम्हें त्यू बनना होगा। त्यू तो तुम हो, बस अपना दिल उस जैसा करना होगा। फिर मैं कहूँगी कि मैं त्यू नहीं, शहूरा हूँ। आओ मेरे साथ। ये कहकर पुरमान खड़ा हो गया। तुम्हें त्यू दिखाऊं, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम त्यू हो कि नहीं। शहूरा ने उसे उस दीवार की तरफ जाते देखा जिसमें कोई दरवाजा नहीं था। 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। इन सीढ़ियों के सामने एक छोटा सा चबूतरा था और उस चबूतरे पर कोई चीज ढकी हुई रखी थी। वो कोई लंबी सी चीज थी, 5.5 फीट ऊंची जरूर रही होगी। देखने से अंदाजा नहीं होता था कि उसके अंदर क्या है। एक बड़ी सी काली चादर उस पर पड़ी हुई थी जो जमीन को छू रही थी। पुरमान बड़े वक़ार से चलता उस छुपी हुई चीज तक पहुंचा। उसने एक सीढ़ी पर पांव रखा, फिर पलटकर शहूरा को देखा। वो उसके सामने आ खड़ी हुई। पुरमान उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे कोई जादूगर अपना खेल दिखाने से पहले मुस्कुराता है। लो देखो, ये कहकर पुरमान ने काली चादर खींच ली। उस काली चादर के अंदर से जो कुछ बरामद हुआ उसे देखकर शहूरा दम बखुद रह गई। उसके सामने एक और शहूरा खड़ी थी। वही चमकीली आंखें, स्याह लंबे बाल, वही सांवला चेहरा, वही पुरकशिश जिस्म, एक खास अंदाज से खड़ी हुई, एक खास अंदाज के कपड़े पहने हुए। शहूरा को यूं महसूस हुआ जैसे वो आईने के सामने खड़ी है। तो ये है त्यू। ये तो हूबहू उसकी तस्वीर है। अगर उसे देखकर लोग मुझे त्यू कहते हैं तो इसमें लोगों का क्या कसूर? वो सच्चे कहते हैं। त्यू और उसमें कोई फर्क नहीं। फिर त्यू का मुजस्मा जिसने भी बनाया था कमाल का बनाया। यूं लगता था जैसे इसमें अभी हरकत होगी और वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आ जाएगी। देखा तुमने? पुरमान ने शहूरा को बुत बना देखकर धीरे से कहा। हाँ देखा। शहूरा ने त्यू के मुजस्मे को घूरते हुए जवाब दिया। अब क्या कहती हो? क्या अब भी इनकार करोगी कि तुम त्यू नहीं हो? पुरमान ने वापस पलटते हुए कहा। हाँ, अब भी इनकार करूंगी, शहूरा ने जवाब दिया। त्यू का मुजस्मा देखने के बावजूद वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला। हाँ, शहूरा ने बेड पर बैठते हुए कहा। इस बात का मुझे यकीन आ गया कि वो मेरी हमशक्ल थी, हूबहू मेरी तस्वीर थी। अब तुम भी इस बात का यकीन कर लो, मैं त्यू नहीं हूँ, तुम्हारी जिंदगी नहीं हूँ, महज उसकी हमशक्ल हूँ। तुम्हें त्यू बनना होगा, इसी में तुम्हारा फायदा है। ये कहकर वो कुर्सी से उठा। उसने शहूरा के जवाब का भी इंतजार न किया और खुले दरवाजे से बाहर की तरफ बढ़ गया। शहूरा उसे जाता हुआ देखती रही। जब वो कमरे से निकल गया तो वो खुला दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इसके जाने के बाद शहूरा बेड से उठी और ठहर ठहर कर चलती हुई उस चबूतरे के नजदीक पहुंच गई जिस पर त्यू का मुजस्मा खड़ा था। वो मुजस्मे के सामने खड़े होकर उसे गौर से देखने लगी। शहूरा ने खुद को एक छोटे से आईने में देखा था। वो आईना इतना छोटा था कि इसमें महज शहूरा का चेहरा ही दिखाई देता था। अब वो त्यू को सर से पांव तक देख रही थी। वो उसे देखकर एक एहसास तखाफुल में मुब्तला हो रही थी। वो सोच रही थी कि क्या वो इस कदर पुरकशिश शख्सियत की मालिक है। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, त्यू तू बड़ी खतरनाक नागन थी, लेकिन मैं नागन नहीं, सपेरन हूँ।
یہ اپنے پرمان کو بتا دینا۔ یہ کہہ کر اس نے چبوترے پر پڑی سیاہ چادر اٹھائی اور پھر تیوہ کے مجسمے کو سر سے پیر تک ڈھانپ دیا اور بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ زخم اتنے بڑھ گئے تھے کہ آرزو کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں خاصی دقت ہو رہی تھی۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ آرزو کو بلی والے بابا کی ہدایت کے مطابق جزیرے پر لے جایا جائے۔ کمال رائے اس جزیرے سے واقف نہیں تھا اور بابا سے جو بات کی تھی وہ مختصر تھی اور وہیں کی صورتحال کے متعلق تھی۔ کمال رائے نے اپنے دوستوں اور جاننے والوں سے اس کا ذکر کیا، ماموں رشید کو بھی بتایا۔ سب معلومات اکٹھی کرنے میں لگ گئے۔ تب ماموں رشید کے ایک بہت اچھے دوست ڈاکٹر عرفان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کئی مرتبہ سید بابا کے اس جزیرے پر جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان کو شکار کا بہت شوق تھا، وہ مچھلیوں کے شکار پر اکثر جاتے رہتے تھے، اسی لیے انہیں اس جزیرے کے بارے میں بھرپور معلومات تھیں۔ جب ڈاکٹر عرفان کو ساری صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے ان کے ساتھ جانے کی خود بخود حامی بھر لی۔ ایک تو تجسس، دوسرے وہ ان کے دوست کے بھانجے کی ہونے والی بیوی تھی۔ جب انسان کسی کام کو کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ بھی راہ دکھاتا ہے۔ ڈاکٹر عرفان کا ملنا اس سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ ڈاکٹر عرفان ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھا اور ایک خوش شکل خوش مزاج انسان۔ کمال رائے اس سے مل کر خوش ہوا۔ ڈاکٹر عرفان نے پوری طرح اسے اطمینان دلایا کہ جزیرے میں پہنچنے تک کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور ہوا بھی یہی۔ یہ لوگ ایک کوسٹر کے ذریعے ساحل سمندر کے کنارے آباد مچھیروں کی بستی میں پہنچے۔ صبح کا وقت تھا، 8:30 بج رہے تھے۔ ڈاکٹر عرفان نے گاڑی سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا، نظریں دوڑائیں تو اسے مچھیروں کی بستی کے باہر چند چھوٹے بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے اشارے سے انہیں اپنی طرف بلایا۔ 2 لڑکے بڑی تیزی سے ان کی طرف بھاگے آئے۔ صاحب جی، ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، بیٹا اکو کو جانتے ہو؟ ڈاکٹر عرفان نے لڑکے سے کہا، ہاں، اکو دادا کو کون نہیں جانتا؟ اس لڑکے نے بڑے فخر سے کہا، تو پھر اسے جا کر کہو کہ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں۔ ابھی کہتا ہوں جا کر۔ وہ دونوں لڑکے تیزی سے جھونپڑیوں کی طرف دوڑ گئے۔ آرزو کو کوسٹر کی پچھلی سیٹ پر لیٹا دیا گیا تھا۔ رامیش خیال اس کے سامنے کی سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ ماموں رشید اور کمال رائے ڈاکٹر عرفان کے ساتھ گاڑی سے باہر کھڑے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک مضبوط جسم اور اونچے قد کا ادھیڑ عمر شخص بستی سے برآمد ہوا اور تیزی سے ان کی طرف آیا۔ لو بھائی رشید، اکو آ گیا۔ یہ شخص سمندر کی نبات ہے۔ جس طرح ایک حکیم نبض دیکھ کر مریض کا حال بتا دیتا ہے، ویسے ہی یہ شخص سمندر کو دیکھ کر اس کی ہر کیفیت کو سمجھ لیتا ہے۔ ڈاکٹر عرفان نے اس کا تعارف کرایا۔ اپنے چہرے مہرے سے کافی سمجھدار آدمی دکھائی دے رہا ہے، ماموں رشید نے اکو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کمال رائے نے کوئی رائے نہ دی، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ اکو نے قریب آ کر سب سے پہلے ڈاکٹر عرفان سے سلام و دعا کی۔ ڈاکٹر عرفان نے کمال رائے اور ماموں رشید کا تعارف کرایا۔ اکو کو دیکھ کر رامیش خیال بھی کوسٹر سے باہر آ گیا۔ اکو نے اس سے بھی ہاتھ ملایا، سلام دعا کی۔ اکو، تمہیں میرا پیغام مل گیا تھا؟ ڈاکٹر عرفان نے پوچھا۔ جی صاحب، میں نے آپ کے حکم کے مطابق سارا انتظام کر لیا ہے۔ گھاٹ پر موٹر بوٹ تیار کھڑی ہے۔ ویسے پروگرام کیا ہے؟ اکو نے کہا۔ اکو، پروگرام شکار کا نہیں، بس سید بابا کے جزیرے تک جانا ہے، رات کو وہیں رہنا ہے۔ دوسرے دن واپسی؟ اکو نے پوچھا۔ واپسی کا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، ہو سکتا ہے دوسرے دن واپسی ہو جائے یا پھر مزید ایک اور رات ٹھہرنا پڑے۔ ڈاکٹر عرفان نے کہا۔ سید بابا کے جزیرے کا انتخاب کس نے کیا آپ جانتے ہیں؟ وہ کوئی پکنک کی جگہ نہیں، اکو نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی تھی۔ ہم وہاں پکنک منانے جا بھی نہیں رہے، ڈاکٹر عرفان نے تصدیق کی۔ پھر کیا معاملہ ہے؟ اکو بولا۔ معاملہ میں تمہیں راستے میں بتاؤں گا، ڈاکٹر عرفان نے کہا۔ فی الحال تم سامان کوسٹر سے اٹھوا کر موٹر بوٹ تک پہنچانے کا انتظام کرو۔ آپ بے فکر ہو جائیں اور گھاٹ کی طرف چلیں، میں سامان لے کر آتا ہوں، اکو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر عرفان نے کہا۔ اس کے بعد ماموں رشید کی طرف مڑا، ان سے مخاطب ہو کر بولا، گاڑی کا سامان یہ اکو اٹھوا لے گا، ہمیں آرزو کو لے کر چلنا چاہیے۔ تم نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں موٹر بوٹ کھڑی ہے؟ ماموں رشید نے پوچھا۔ ہاں دیکھی ہے، یہاں سے زیادہ دور نہیں، ڈاکٹر عرفان نے جواب دیا۔
چلو پھر چلتے ہیں، ماموں رشید نے کمال رائے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کمال رائے کچھ کہے بغیر گاڑی میں چڑھا۔ آرزو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی حالت خاصی سنگین ہو گئی تھی۔ اب اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بھی محال تھا۔ یہ زخم اس کے پورے جسم پر موجود تھے، بس ایک چہرہ بچا تھا اور حیرت انگیز طور پر اس کا چہرہ بالکل صاف تھا۔ آؤ بیٹا، کمال رائے نے اس کے نزدیک پہنچ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آرزو نے کمال رائے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بیٹا آپ کو بتایا تو ہے کہ سید بابا کے جزیرے پر جا رہے ہیں۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، آرزو خوفزدہ لہجے میں بولی۔ کس قسم کا ڈر؟ کمال رائے نے پوچھا۔ بابا مجھے پتہ نہیں، بس ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تمہارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، میں ہوں، رامیش ہے، ماموں رشید ہیں، ڈاکٹر عرفان ہیں، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ انشاءاللہ جب ہم واپس آئیں گے تو تم بالکل ٹھیک ہو چکی ہوگی، کمال رائے نے اطمینان دلایا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، آرزو کمال رائے کے ہاتھ کے سہارے اٹھتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں رامیش خیال نے کپڑے کا اسٹریچر کھول لیا۔ ماموں رشید اور وہ دونوں اسے دروازے پر پکڑے کھڑے تھے۔ کمال رائے نے ماموں رشید سے اسٹریچر لینے کی کوشش کی۔ مجھے دے دیں، وہ بولا۔ نہیں کوئی بات نہیں، ماموں رشید نے مسکرا کر کہا۔ آرزو اسٹریچر پر آنکھیں کھولے لیٹی تھی۔ ماموں رشید نے اس کے پیروں کی طرف سے اسٹریچر کے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے، جبکہ رامیش خیال نے اسے سر کی طرف سے پکڑا ہوا تھا۔ آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا، ایک چیل بہت اونچائی پر اڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ سورج نکلا ہوا تھا، دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی، سمندر کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ آرزو کو اس طرح اسٹریچر پر لیٹے بڑی شرمندگی ہو رہی تھی، پر وہ کیا کرتی، مجبور تھی، اس سے اتنی دور پیدل نہیں چلا جا سکتا تھا۔ زخم اس کے پیروں کے تلووں میں بھی موجود تھے۔ وہ گردن اٹھا کر رامیش خیال کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ جب وہ اس کی طرف دیکھتی تو رامیش خیال فوراً مسکرا پڑتا۔ یہ مسکراہٹ اس کو حوصلہ بڑھانے کے لیے ہوتی۔ سمندر کا کنارہ آ گیا۔ آرزو کا اسٹریچر بڑی احتیاط سے موٹر بوٹ تک پہنچایا گیا اور پھر اسے ایک اچھی جگہ پر گدے پر لٹا دیا گیا۔ اکو نے اپنے دونوں آدمیوں کے ذریعے سارا سامان موٹر بوٹ پر رکھوایا اور پھر موٹر بوٹ کو اسٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی موٹر بوٹ پانی کی سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ ابھی بوٹ کو چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ رامیش خیال کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ بار بار اپنا سینہ ملنے لگا۔ کمال رائے نے اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ جی مالش کر رہا ہے، رامیش خیال نے کہا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، سمندر کے سفر میں ایسا ہو جاتا ہے، سمندری ہوا بندے کو پریشان کر دیتی ہے، اس مقصد کے لیے ہمارے پاس لیمو موجود ہے، ڈاکٹر عرفان نے ہنس کر کہا۔ پھر وہ اکو سے مخاطب ہوا، اکو بھائی ذرا لیمو دینا۔ اکو نے فوراً ایک لیمو کاٹ کر رامیش خیال کے حوالے کیا۔ رامیش خیال نے اسے ہلکا سا دبا کر 2-3 قطرے اپنی زبان پر ٹپکائے۔ لیمو چوسنے کی وجہ سے کچھ دیر تو اس کی حالت سنبھلی رہی، لیکن لیمو ختم ہوتے ہی پھر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ موٹر بوٹ گہرے سمندر میں تھی اور سمندر کی لہروں کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ اب ابکائی کے ساتھ اسے شدید چکر آنے لگے۔ اس سے بیٹھنا دوبھر ہو گیا تو وہ گدے پر لیٹ گیا۔ ڈاکٹر عرفان سفر میں اپنے ساتھ چند ضروری دوائیں رکھا کرتا تھا۔ اس نے ایک دوا نکال کر چند قطرے اس کی زبان پر ٹپکائے اور بولا، بس تھوڑی ہی دیر میں تمہاری حالت سنبھل جائے گی۔ رامیش خیال نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس آنکھیں بند کر لیں۔ پھر ڈاکٹر آرزو کے قریب آیا اور اس سے مخاطب ہوا، ہاں بی بی آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ابکائی وغیرہ تو نہیں ہو رہی؟ نہیں انکل میں ٹھیک ہوں، آرزو نے مسکرانے کی کوشش کی۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی گڑبڑ محسوس کرو تو فوراً بتانا، سمندر کی بو سے اکثر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر عرفان کی دوا سے رامیش خیال کی طبیعت خاصی بہتر ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور پھر موٹر بوٹ سے سمندر کا نظارہ کرنے لگا۔ اکو ڈاکٹر عرفان کے برابر بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر عرفان نے مختصر ساری صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ گفتگو کے دوران کئی مرتبہ اکو نے آرزو کی طرف دیکھا، جو ایک گدے پر لیٹی اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اکو نے ساری بات سمجھ لینے کے بعد ڈاکٹر عرفان کو تسلی دی اور وہ بولا، آپ بے فکر ہو جائیں، میں وہاں کے حالات سنبھال لوں گا، میں خود بھی بہت سی باتوں سے واقف ہوں،
پھر وہاں اللہ بخش موجود ہے، وہ ہماری مدد کرے گا اور اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سفر تیزی سے جاری تھا، موسم بالکل صاف تھا، سمندر میں بھی کسی قسم کی کوئی ہلچل نہیں تھی۔ موٹر بوٹ معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ ہاں بھائی کچھ سناؤ، ڈاکٹر عرفان نے اس سے گانے کی فرمائش کی۔ اس کی آواز بہت ہی اچھی تھی۔ اکو نے بغیر کوئی تکلف دکھائے ایک گیت چھیڑ دیا۔ اس کی آواز بڑی جاندار اور پاٹدار تھی۔ وہ اونچی تانے لے رہا تھا اور سب اس کے گیت کے بول نہ سمجھنے کے باوجود اس کی لے سے محفوظ ہو رہے تھے۔ خاص طور آرزو کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ وہ تکیوں کا سہارا لے کر تھوڑی سی اونچی ہو کر بیٹھ گئی اور اکو کو بڑی دلچسپی سے گاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اکو ایک ہاتھ کان پر رکھے آنکھیں بند کیے بڑی محویت سے گانے میں مصروف تھا۔ اس کی آواز نے ایک سما باندھ دیا تھا۔ پھر اچانک ہی اکو نے گانا بند کر دیا اور دور سمندر میں دیکھنے لگا۔ اس کی ناک کے نتنے تیزی سے پھول اور پچک رہے تھے، شاید وہ فضا میں کوئی چیز سونگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں اسے چند چیل کوے تھوڑے فاصلے پر اڑتے نظر آئے۔ ڈاکٹر عرفان اکو کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اکو کی خاموشی میں کوئی طوفان چھپا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عرفان اور اس کے شکاری ساتھیوں نے بارہا سمندر کا سفر کیا۔ انہوں نے اکو کو سفر کے معاملے میں بڑا مستعد اور ہوشیار پایا۔ سمندر کے معاملے میں اس کی معلومات بہت وسیع تھی۔ اب وہی اکو گانا بند کر کے گہری سانس لے کر کبھی چیل کووں کو تو کبھی سامنے سمندر کو دیکھ رہا تھا۔ اکو خیر تو ہے؟ ڈاکٹر عرفان سے بالآخر نہ رہا گیا تو وہ پوچھ بیٹھا، ڈاکٹر صاحب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے کچھ بتاؤ، آخر معاملہ کیا ہے؟ ایسا کبھی ہوا نہیں، سمندر کا تیور ایک دم ہی بدلا ہے۔ اکو نے یہ بات آہستگی سے کہی۔ کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہو؟ ہوا بند ہو گئی ہے، فضا میں عجیب سی بو رچ گئی ہے، یہ چیل کوے اچانک ہی کہیں سے نمودار ہو گئے ہیں اور سامنے سمندر کی سطح میں بظاہر خاموش نظر آ رہی ہے، لیکن یہ خاموش نہیں، اپنے اندر کوئی معنی رکھ رہی ہے۔ اللہ خیر کرے، اکو نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اگر تم کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو تو موٹر بوٹ کا رخ تبدیل کر لو، ڈاکٹر عرفان نے دانشمندانہ مشورہ دیا۔ اوہ جانو، اکو نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ علی جان عرف جانو جو موٹر بوٹ چلا رہا تھا، اس نے اکو کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، ہاں رے اکو جانو، کشتی بائیں جانب موڑ۔ اکو نے زور سے کہا، کیوں؟ اکو راستہ لمبا ہو جائے گا، جانو بولا۔ ہو جانے دو، اکو نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تب علی جان ملاح نے موٹر بوٹ کا رخ اکو کے حکم کے عین مطابق بائیں جانب موڑا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ سمندر کے تیور کچھ اس تیزی سے بگڑے کہ اکو ہکا بکا رہ گیا۔ اکو کی پوری زندگی سمندر کی لہروں سے کھیلتے ہوئے گزری تھی، لیکن آج اس کی زندگی کا تجربہ اسے مات دے گیا تھا۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا اور جس تیزی سے ہوا، اس پر موٹر بوٹ پر موجود ہر شخص حیرت زدہ تھا۔ ایک دم ہی ایک موٹی بلا نے موٹر بوٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیز ہوا کے جھکڑ کے ساتھ ایک طاقتور لہر اندر داخل ہوئی۔ اس نے موٹر بوٹ کو ایک دم ہی اچھال دیا اور آرزو کی چیخیں نکلتے رہ گئیں۔ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ رامیش خیال نے مضبوطی سے موٹر بوٹ کا تختہ پکڑ لیا تھا۔ اکو، ڈاکٹر عرفان اور مامو رشید لڑک کر موٹر بوٹ کے فرش پر آ گئے۔ کمال رائے بھی اوپر بیٹھا نہ رہ سکا، ہر شخص اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ کمال رائے کھسک کر آرزو کے قریب ہو گیا اور موٹر بوٹ زبردست ہچکولے لے رہی تھی۔ کمال رائے نے آرزو کے ہاتھ پکڑ لیے، لیکن وہ ہاتھ چھڑا کر اس سے بری طرح لپٹ گئی۔ موٹر بوٹ سمندر کی طوفانی لہروں کے ساتھ بے اختیار اوپر نیچے ہل رہی تھی۔ سمندر کا پانی بھی اونچی لہر کے ساتھ اندر آ اور جا رہا تھا۔ اکو کسی طرح گرتا پڑتا جانو کے قریب پہنچ گیا۔ موٹر بوٹ کا انجن تندو تیز لہروں کی تاب نہ لا کر ایک جھٹکے سے بند ہو گیا تھا۔ اب موٹر بوٹ کلی طور پر موجوں کے اختیار میں تھی، کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اکو تم کہاں ہو؟ ڈاکٹر عرفان نے تیزی سے چیخ کر پوچھا۔ میں ادھر ہوں جانو کے پاس، زبردست طوفان ہے، اللہ سے مدد مانگے۔ اکو کی اس بات نے کہ اللہ سے دعا کریں اور مدد مانگے موٹر بوٹ کے مسافروں میں سراسمندگی پھیلا دی۔
آرزو نے دلی دل میں دعا مانگنا شروع کر دی۔ اس نے کبھی سمندر میں سفر نہیں کیا تھا، یہ اس کا پہلا سفر تھا جو دل دہلانے والا ثابت ہو رہا تھا۔